ایک روایت یہ بھی آتی ہے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس وقت بادشاہ کے وہ 10 سوالات تھے، ان میں سے ایک سوال تھا کہ کیا اس نبی نے کبھی بھی جھوٹ بولا ہے؟ تو ایک روایت ہے جو تفصیل کے ساتھ گزری کہ کہا نہیں، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا۔ اسی میں کہتے ہیں ایک موقع ملا مجھے، ایک دوسری روایت ہے وہ کہتے ہیں مجھے موقع ملا جھوٹ بولنے کا یہاں پر، تو میں نے اس طریقے سے کہا کہ کبھی تو جھوٹ تو نہیں بولا، مگر ایک مرتبہ بڑا عجیب و غریب جھوٹ بولا تھا۔ بادشاہ نے پوچھا کیسا جھوٹ؟ نبی نے جھوٹ بولا تھا، نعوذ باللہ۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ انہوں نے بولا تھا، پورے مکے میں کوہرام مچ گیا تھا، ایسا جھوٹ بولا۔ تو بادشاہ کو تعجب ہوا، پوچھا کون سا جھوٹ تھا؟ کہا وہ ایک رات سوئے تھے اور صبح میں اٹھے تو تمام مکے والوں کو جمع کر کے کہنے لگے کہ کل رات میں مکہ سے نکلا اور آپ کے علاقے فلسطین بیت المقدس کو آئے، اور یہاں آ کر انہوں نے نماز پڑھی اور پھر واپس راتوں رات مکہ بھی آ گئے اور صبح میں ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اتنا لمبا راستہ، اس زمانے میں مہینوں کا راستہ تھا، اور سواریاں متعارف نہیں تھی، کوئی گاڑیاں نہیں تھی، سواریاں نہیں تھی، جو تھی وہی اونٹ، خچر، گھوڑے، گدھے وغیرہ۔ تو ان جانوروں پر سوار ہو کر کوئی بھی آدمی ایک رات میں بیت المقدس آئے اور جائے، یہ ناممکن تھا۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دیکھیے یہ کیا کبھی ہو سکتا ہے؟ وہاں سے یہاں آپ کے علاقے میں کوئی آدمی ایک رات میں آئے بھی اور واپس بھی آ جائے۔ تو یہاں کہتے مجھے موقع ملا، میں نے یہ جملہ کہہ دیا۔ تو ہرقل بادشاہ کچھ کہنے سے پہلے دربار میں ایک راہب، بہت بڑا عیسائیوں کا ایک عالم پادری بیٹھا ہوا تھا، اس نے ہاتھ کھڑا کیا اور کہا بادشاہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا بولتے ہو؟ اس عالم نے، اس راہب نے کہا میں بیت المقدس کے نگرانوں میں، وہاں کے ذمہ داروں میں، صفائی کرنے والوں میں، اس کی دیکھ بھالی کرنے والی جو جماعت ہے اس میں سے ایک میں بھی ہوں، اور میرا معمول تھا، میری عادت ہے آج بھی پہلے سے کہ رات میں جب تک عبادت کرنے والے بیت المقدس میں رہتے ہیں میں ان کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہوں، جب تک کہ پورا مجمع خالی نہ ہو جائے میں نہیں جاتا، اور جب سب چلے جائیں تو آخر میں تمام کھڑکیاں، دروازے، کواڑ بند کر کے اپنے گھر جانا، یہ میرا معمول ہے روز کا۔ ایک رات جس کے بارے میں یہ کہہ رہے شاید وہی رات ہوگی، مجھے بھی اس کا شک تھا کہ کیا ہوا۔ اس رات میں نے دروازے بند کیے، لیکن جو مین دروازہ تھا، اہم دروازہ، اسے میں نے بند کرنا چاہا تو وہ دروازے ایک دم اکڑ گئے، جام ہو گئے تھے، کھل نہیں رہے تھے۔ میں نے بہت کوشش کی، ہلایا ڈلایا، دروازے بند نہیں ہو رہے تھے۔ تو میں نے باہر جا کر محلے کے نوجوانوں کو اکٹھا کر کے لایا، کئی نوجوان آئے، ہم سب نے مل کر کوشش کی، لیکن دروازہ نہیں لگ رہا تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہم کسی پہاڑ کو ڈھکیل رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں نے سوچ کر بڑا پریشان ہوا کہ ہو کیا گیا، اتنا سالوں سے کھلنے بند ہونے والا دروازہ اور اچانک ایسے کیسے جم جائے گا۔ ہم نے بہت کوشش کی، پھر جا کر ہم نے کام کرنے والوں کو، لکڑی کا کام کرنے والوں کو ہم بلا کر لائے، کاریگروں نے آ کر دیکھا، انہوں نے کہا اس دروازے کو صبح تک وقت لگے گا ٹھیک کرنے میں۔ تو ہم نے کہا اب رات کے اندھیرے میں کام کیا کرنا، چلو آج رات کھلا ہی رہنے دیتے، صبح میں کام کر لیں گے۔ تو ہم سب مجبور ہو کر اس رات دروازہ کھلا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ جب صبح میں نے آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ یہاں پر وہ جو پرانا پتھر ہے، بابرکت پتھر سمجھا جاتا ہے، جس کے اندر ایک سوراخ تھا جو کئی دنوں سے بند پڑا ہوا تھا اور اس سوراخ کو ہم لوگوں نے کھولا نہیں تھا، اس رات اس پتھر میں سوراخ ہوا تھا۔ یہ علامت تھی کہ اس سوراخ میں کسی نے اپنی اونٹنی کو باندھا ہے، اپنے جانور کو باندھا ہے۔
یہ نبی جو بھی وہاں آئے بیت المقدس میں، نبی ہی اس پتھر سے، اس سوراخ سے اپنے جانور کی رسی کو باندھا کرتے تھے۔ تو اس رات اس پتھر میں سوراخ بنا تھا، اور وہاں پر ہم نے یہ محسوس کیا کہ آج رات تازہ تازہ یہ کام ہوا ہے، تو میں نے سمجھا کہ شاید کوئی نبی یہاں آئے ہیں۔ وہ اس رات کا واقعہ، پھر فجر میں ہم نے دروازہ کھینچا تو میرے اکیلے کے ہاتھ لگاتے ہی دروازہ ایک دم فری تھا۔ تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اس رات میں ایسا ہوا تھا، تو میرا یہ تجربہ ہے، میں نے یہ دیکھا ہے، تو یہ دونوں باتیں ملانے سے ان کی بات سچی ہے یہ سمجھ میں آتا ہے۔ تو ہرقل بادشاہ ہکا بکا رہ گیا اور کہا کہاں ہو سکتا ہے،